رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم عليها اجرا الا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود بڑے محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا محبوب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. شعر کی سمجھ آئے گی تو سبحان اللہ. ٹھیلی ٹھیلی نہیں ذرا جوڑ چسبے نا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سامعین عظیم محتشم آپ سمجھ رہے ہیں کہ مولوی صاحب آئے گے شاید زیادہ ٹائم لیں گے خطاب کے لیے. انشاءاللہ خطاب آپ کو امیر یوسی چنالبان جناب حضرت علامہ مولانا خورشید رضوی صاحب وہ انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل سے سنائیں گے. مجھے ایکچولی 2 کالز آ رہی ہیں بہت زیادہ سے وہ ٹائم دیا ہوا تھا آگے لیکن ہماری محفل تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہے تو آگے بھی وہ لوگ کچھ انتظار کر رہے ہیں. ان کے پاس متبادل کوئی بندہ موجود نہیں. یہاں تو ماشاءاللہ لائٹیں ہیں تو انشاءاللہ ایک لائٹ کم بھی ہوگی پھر بھی کام چل جائے گا. تو اس لیے بس مختصر سا میں آپ سے کوئی بات کرنی چونکہ میرا اس طرح مقررانہ وہ انداز نہیں ہے. ٹوٹی پوائنٹ ہوتی ہے شارٹ سی بات ہوتی ہے لیکن دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ابھی لبائی کی ذرا ڈھیلے نہ رکھ لیتے ہیں تھوڑا سا میں چارج کر لوں تاکہ خورشید رضوی صاحب جب آئیں تو ان کو ایک چارج ماحول ملے کیونکہ زمین جب بن جاتی ہے اس پر جو بوائی ہوتی ہے اس کی فصل جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے. تھوڑا سا چارجنگ کر لوں. سر آپ سب کو پتا ہے ہم کیسے چارجنگ کرتے ہیں. تھوڑی سی چارجنگ آپ کے اندر ذرا صحیح بیٹری فل ہو جائے گی تو انشاءاللہ پھر باتیں بھی اچھی ہوں گی. ذرا زوردار تاجدار ختم نبوت. یہ دیوار ہلنے چاہیے مسجد کے نا یہ دروازے کانپنے چاہیے تاکہ پتہ لگے کوئی عاشقان مصطفیٰ بیٹھے رضوی شیر بیٹھے ہوئے. تاجدار ختم نبوت. دیکھتے ہیں کس کی آواز زیادہ ہے ذرا. تاجدار ختم نبوت. من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا. اب دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جذبے کے ساتھ لبیک کی صدا دینی ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ. 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 تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. بارگاہ رسالت مآب میں ہم نے حاضری پیش کی. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب میزبان محفل راجہ محمد سراب خان صاحب کا کہ انہوں نے دعوت دی ہے اور خوبصورت پیغام پروگرام کو سجایا اور اس کے ساتھ جناب امیر حلقہ خورشید رضوی صاحب اور ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان آئے جناب قاری شفیق صاحب سید فراد شاہ صاحب اور دیگر جتنے بھی یہاں پر حذیفہ اشوی صاحب دیگر جتنے بھی یہاں پر احباب ہیں سب کا میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قدم قدم پر یہ محفل سجانے پر نیکیوں نیکی عطا فرمائے. ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک وقت تھا کہ میں جب امیر المجاہدین سے پڑھ کے آیا تھا نا اپنے علاقے میں اس کے بعد ایک ہماری تحریک جدید سسٹم چلا سیاست میں آگے تو میں سوچ رہا تھا شاید جب یہ ہماری سیاست کا آغاز ہوگا میں اکیلا ہی ہوں گا. کون اتنی جلدی بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے. اکیلے کرتے کرتے میں نے وہ نجم بھائی سے بات کی پھر وہ قافلہ بنتا گیا پھر گیا حسین چشتی صاحب ان کے پاس آئے ان سے بات کی تو ہر بندہ انشاءاللہ پھر وہ فراش
شاہ صاحب مل کے تو اس طرح ایک تحریک کا آغاز ہو گیا. پہلے ایک آواز بلند ہوتی تھی, اب الحمدللہ دل کو خوشی ہوئی ہے کہ اب ماشاءاللہ تعداد جو ہے نا سینکڑوں کراس کر رہی ہے. اگر ابھی سینکڑوں کراس کر رہی ہے تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ ہزاروں کراس کر جائے گی. جتنا ہم کام کریں گے انشاءاللہ اب یہ واحد تحریک ہے جو پوری پاکستان کا, کشمیر کا اور پاکستان کی واحد امید بن چکی ہے. میں آپ کو سیریس بتا رہا ہوں, آپ نظر دوڑائیں, سیاسی بصیرت رکھنے والے یہ کہتے ہیں جس طرح روز بروز اس کے ساتھ لوگ مل رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ نبی علیہ السلام کا دین ہے وہ تخت پر آ کے رہے گا. اور ہماری گارنٹی اس وجہ سے ہے کہ قبلہ مراجع نے بتایا تھا کہ یہ دین آنا ہی آنا ہے, اور وہ ایسے بات نہیں کرتے کہ ہم نے 8-10 سال بوڑھے ان کے سامنے ٹیک کے پتہ کیا ہے. آپ لوگ شاید ابھی ان سے واقف ہوں گے, لیکن میں بچپن تھا, داڑھی مجھے نہیں تھی, تب جا کر ان کے ساتھ ستارہ بھائی ادری موسیقی کی تھی. ان سے مجھے پتا تھا وہ جو بات کرتے ہیں وہ ہو کے رہتی ہے. جو انہوں نے بات کی انشاءاللہ اگر انہوں نے کہا کہ نبی کا دین تخت پر آنا ہے تو انشاءاللہ ایک وقت ضرور آئے گا, لیکن لانا ہم سب نے ہے. وہ ایک میسیج دے کے, پیغام دے کے چلے گئے. تو آج کی یہ جو پروگرام ہے ایک تو ماشاءاللہ وہ انشاءاللہ واقع کربلا کے والے سے آپ کی رہنمائی فرمائیں گے قبلہ خورشید رضی صاحب, لیکن میں فکر اہل بیت اور فکر امام حسین کے والے سے آپ کو مختصر صحیح بات بتا دوں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک تو تھوڑی سی حدیث پاک کے حوالے سے بتا دوں, مختصر اٹیچ دے دوں تاکہ تھوڑی سی اس حوالے سے. حدیث پاک میں نبی علیہ السلام ایک دفعہ موجود تھے. شارٹ لفظ میں مفہوم عرض کروں گا تاکہ کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. تو جبرائیل امین کے پاس تشریف لائے, فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو شہید کر دے گی. ایک وقت آئے گا کہ آپ کی امت اس نواسے کو, آپ کے اس نواسے کو جس کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں, جو آپ کے قدموں پر بیٹھا ہوا ہے, حسن حسین میں سے حسین جو ہے وہ آپ کی امت اس کو شہید کر دے گی اور بڑی بے دردی کے ساتھ. اور انہوں نے المختصر ایک خون جو ہے وہ کربلا کی وہ مٹی اٹھائی, وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی کہ یہ وہ مٹی ہے, اور جب آپ کی امت اس واسطے کو شہید کرے گی تو یہ مٹی کا رنگ کیا ہو جائے گا, سرخ ہو جائے گا. تو آپ نے وہ مٹی جو ہے وہ شیشے بند کی اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی کہ جب میرے حسین کو شہید کر دیا جائے گا تو یہ مٹی جو ہے وہ سرخ ہو جائے گی. اس رات جس دن امام حسین کی شہادت ہوئی, اس رات دوپہر کو جب ان کی شہادت ہوئی, زہر کے بعد کا ٹائم تھا نا, شہادت ہوئی, تو ام سلمہ کو اچانک حضور کی سی طاری ہوئی. دیکھتی ہیں خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ پریشان حال ہے. اور وہ کیا ہے, پریشان حال ہے. داڑھی مبارک پر جو ہے وہ گرد کے آثار ہیں, داڑھی مبارک اور سر پر گرد کے آثار ہیں. ہمارے میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں, میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں, میرے نواسے کو شہید کر دیا گیا ہے, اور میں جو کربلا کے مقتدین ہیں ان کا خون یہ میرے ہاتھ میں, اس کو ایک شیشی میں جمع کر دیا. قیامت والے دن میں کیا کروں گا, ان کا احتساب لوں گا. تو یہ میں نے حدیث پاک کے حساب سے آپ سے ریفرنس پیش کیا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے. کیا کہتے ہیں, 2 شہزادوں کی جنگ. یہ غلط, سراسر وہ غلط کہتے ہیں. یہ 2 شہزادوں کی جنگ نہیں ہے. یزید کو کسی طرح سے بھی ہم شہزادہ مان نہیں سکتے, اگرچہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بولیں آپ سارے بولیں, اور کوئی پریشانی تو نہیں ہے. ایک بار یاد رکھیں, سیدھی سی بات کہتا ہوں, باپ کی غلطی بیٹے پہ نہیں ڈالی جا سکتی. متفق عقل میں سیدھی بات آتی ہے, یار باپ کی غلطی بیٹے پہ, بیٹے نے اگر کیا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا سام, اس کے بارے میں آپ کیا شرعی حکم لگائیں گے, وہ تو کافروں کی جماعت سے مل گیا تھا. اب نعوذ باللہ نوح علیہ السلام کو کچھ کہیں گے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ, اب بعض لوگ ان کا نام لینا پسند نہیں کرتے, وہ کیا کہتے ہیں, امیر شام. وہ کیا کہتے ہیں, امیر شام. لیکن نبی علیہ السلام اور ہمارے خود اعلیٰ حضرت سیدنا امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا کہتے ہیں, امیر معاویہ کے بارے میں جو بندہ بھونکتا ہے, ہمارے ان کا موقف بھی بڑا کلیئر ہے. اسی لوگوں کو پیٹ میں مروڑے پڑ جاتی ہیں نا, پھر جب بات کرتے ہیں پھر تو ٹوک بات کرتے ہیں. اور وہ لفظ جو کیا کہتے ہیں, کیا کہتے تھے انہوں نے یادگار چوک میں لاہور میں کیا فرمایا تھا, دور 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 کتے ہو. کیا کہا تھا, دور دور کتے ہو, مالکہ نو بہ گئے ہو. کیا کہا تھا انہوں نے, دور دور کتے ہو, مالکہ نو بہ گئے. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنی پاس سے یہ الفاظ نہیں کہتے, کیونکہ امام رضا خان نے یہ بلکہ اپنی تصانیف کے اندر فرمایا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر بھونکنے والا کتا جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے, جہنم کے کتوں میں سے کتا. یہ ٹوٹوک موقف ہے ہمارے سنت میں, کوئی ڈرنے والی بات نہیں. آج کل بڑی اس کے اوپر بحث چلی ہے, اس پہ اوپر بحث میں مت پڑے, یہ ضروریات دین میں سے نہیں. اس کا فیصلہ ہمارے بزرگ
परसों पहले कर गए, उसी के ऊपर हमारा इत्तेफाक है। अब नई आवाम को उलझाने की इसमें जरूरत नहीं है। उस पर ईमान रखें जो अहमद रजा खान ने कह दिया, उसी के ऊपर हमारा क्या है, ईमान है। एक तो ये बात आप ज़हन के अंदर रखें। तो इसलिए हमारे मुल्क के अंदर बाज़ लोग हैं अपनी पोस्टर भी लगाते रहते हैं अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में, उनको भी मेरी तलबी है कि इस चीज़ से वो बाज़ इंतशार को हवा मत दे, ऐसे मसाइल मत गढ़े जिनसे क्या हो, आवाम में बेचैनी पैदा हो, इंतशार पैदा हो, लड़ाई का वो बाइस बने। क्योंकि सहाबाए कराम देखें, अहले तशरीह जो हज़रात होते हैं उनसे हमारा उनकी नमाज के वाले से कोई इख्तिलाफ नहीं, ना हमारे आइमा ने किया है। नमाज वो लंबी पढ़ते हैं, मिला के पढ़ते हैं, छोड़ के पढ़ते हैं, उनका इनफरादी अमल है। चूंकि जिस फिक्र को फॉलो करते हैं वो अपना एक उनका सेटअप है। रोज़ा हम अक्सर कहते हैं मकरू करके खोलते हैं, वो मकरू खोलें जिस तरह करें, उनकी अपनी अपना एक कंसेप्ट है, अपनी एक इश्तिहार है। हमारा उनसे लड़ने वाली बात नहीं। हमें अक्सर एक आला के अंदर दीगर ब्यात करता भी रहता हूँ, इससे हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं है। अजान 1 घंटे की छोड़ के 3 घंटे की दे रहे हैं, वल्लाह हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन जब बात मुक़द्दस हस्तियों की आती है, सहाबाए किराम की बात की है, तो हमारे ईमान का मसला होता है। वो क्या होता है, उसमें अगर हम खामोश रहेंगे फिर हमारे ईमान पर सवाल बन जाता है ना, तो वो उस वजह से वो बात बन जाती है लड़ाई की। वो इस बारे में मत बोले, हमारा उनसे कोई भी नहीं है। अपनी जो मजालिस होती है उनकी, उसमें उनका अपना सिस्टम है, उनका अपना है, हमारा अपना है। किसी का कीते को छेड़ना नहीं, अपना छोड़ना नहीं, इसके ऊपर चलना है। किसी के कीते को छेड़ना नहीं, अपना छोड़ना नहीं है। ये हमेशा चले, ना कभी लड़ाई होगी ना कभी इंशाअल्लाह। मसलक इख्तियार करना इनफरादी अमल है, किसी को अच्छा लगता है वो इख्तियार करे। लेकिन नबी इस्लाम ने फरमाया जो कुर्बे क़यामत, मेरी कुर्बे क़यामत जो होगा मेरी उम्मत से इससे पहले जितनी भी उम्मतें आई हैं उनके 72 फिरके बने हैं। कितने बने हैं? 72। मेरी उम्मत के कितने बनेंगे? 73 फिरके बनेंगे, 73 फिरके बनेंगे। उनमें से एक जमात होगी जो हक पर होगी, बाकी सब गुमराही पर जमा हो जाएंगे। अब ये देखें कंफ्यूजन आज के दौर के अंदर, साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी वो पहचान क्या होगी, उसकी पहचान क्या होगी? अब 72 फिरके सारे कहेंगे हम सीधे रास्ते के ऊपर है, हम जन्नती हैं, हमारा सिस्टम ठीक है, हमारा ये सेटअप ठीक है। अब आम बंदा है जिसने कभी मदरसे का रुख नहीं किया, अब वो तो कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे आम बंदे को समझो मसलकी बंदा है जी, मसलकी मुफरद। ये फिर मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये कंफ्यूजन सहाबाए किराम ने भी बयान की नबी अलैहि सल्लम से कि आम बंदे को कैसे पता चलेगा ये जमात हक के ऊपर है। नबी ने फरमाया हम अहले सुन्नत वल जमात, एक होगी वो अहले सुन्नत के ऊपर मजबूती से कायम होगी और जमात की सूरत में होगी, और दुनिया में कसीर तादाद में होगी कि उनका झूठ के ऊपर जमा होना मुतअम्मिल नहीं होगा। दूसरा, सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला उसकी पहचान बनाई। सुभान अल्लाह कह दो। सैयदना मौला मुर्तज़ा मुश्किल कशाफ, आज उठा के अच्छा सैयदना मौला मुश्किल कशाफ हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी पहचान बताई। उन्होंने पहचान ये बताई कि वो अपने नबी पर कसरत से सलाम पढ़ने वाले होंगे। वो अपने नबी पर कसरत से सलाम पढ़ने वाले, यानी दूध सलाम की बहारें होंगी उनकी जिंदगी के अंदर, उनके चेहरे चोटी की तान की तरह चमकते होंगे। सबसे बड़ी पहचान उनकी क्या है? सबसे ज्यादा वो दुरूद पाक पढ़ने वाले होंगे अपने नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर। तो आज आप देख रहे हैं अहले सुन्नत का एक शिहार है कि मस्जिद में चाहे वो अजान होती है चाहे वो ऐलान होता है, उससे पहले हम क्या करते हैं? अपने नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद सलाम पढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि उसी तस्दीक के जो है वो मिस्ताक बन रहे हैं। तो नाजिया जमात के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? हम अहले सुन्नत वल जमात को जमात की सूरत में, इसीलिए कहते हैं कि सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। सुभान अल्लाह की ज़ात। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले
سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ دین است حسین، دی پناہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ سرداد ناداد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، حقا کے بنا الہ است حسین۔ کچھ باتیں سمجھ آئیں؟ تھوڑا تھوڑا بکھرے موضوع کی طرف آپ سے بات بھی آ رہی ہے۔ واقعہ کربلا چونکہ ایک تفصیلی موضوع ہے، وہ جب جائیں گے تو بہت ڈیپلی ہم اس میں چلا جانا پڑے گا، پھر اس میں وقت تھوڑا درکار ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں ہمارے جو مقرر ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو اس کا تفصیل کو بتا دیں گے۔ تو یزید کے بارے میں ہمارا ٹوٹو کا عقیدہ ہے کہ وہ لعنتی ہے، فاسق اور فاجر ہے، اس میں ہماری بالکل کوئی نرمی نہیں ہے۔ وہ لعنتی ہے، کنفرم لعنتی ہے، اس میں ہماری کوئی بھی نرمی نہیں ہے۔ لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ کاتب وحی ہیں اور جنتی صحابہ ہیں۔ خود نبی علیہ السلام نے ان کو اپنی زندگی میں بشارت عطا فرمائی کہ ان پہ اعتراض کریں گے تو اعتراض ہمارا سیدھا قرآن پہ چلا جائے گا، چونکہ اگر وہ غلط تھے تو کاتب وحی کیسے ہو گئے تھے؟ نعوذ باللہ۔ پھر بہت ساری باتیں اس میں کھل جاتی ہیں، اس لیے ان کے اوپر ہماری ضرورت نہیں ہے دین کے اوپر بات کرنے کی، نہ اس بارے میں بحث میں الجھنے کی۔ ایک تو عقیدہ اپنے صاف رکھنا ہے، دوسرا آخری بات فکر حسین کے بارے میں۔ ہم ووٹ دیتے ہیں کس کو؟ سیدھی بات کروں آپ کو، ووٹ دیتے ہیں ہم یزید کو، ووٹ دیتے ہیں۔ میں بتاؤں گا، آپ کہتے ہیں یزید، کسی نام تو نہیں لے رہا نا میں کسی کا، مت آپ کہیں۔ ووٹ دیتے ہیں ہم یزید کو اور خیال کرتے ہیں کہ حسین ہم پر حکمرانی کرے۔ اگر حسین کی حکمرانی ہمیں چاہیے نا، پھر ووٹ بھی حسین کو دینا پڑے گا، ووٹ بھی پھر حسین کو دینا پڑے گا۔ یہی میسج ہے کربلا کا کہ تعداد کو نہیں دیکھنا، دنیاوی مفاد کو۔ مجھے بتائیں، سیدھی بات آپ کو سمپلی بتاؤں، آپ سارے قریب کلوز ایک بات بتاؤں، مقررہ نہ نکلا ہوا، جو 22,000 مقابل تھے امام حسین کے، ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی ان کا انکار کرنے والا تھا یہ حق پر نہیں ہے؟ کسی ایک بندے بھی لکھا یا اس نے کہا کہ حسین آپ؟ سب نے یہی کہا، ابن زیاد نے بھی یہی کہا، ابن سعد نے بھی یہی کہا، شمر کو بھی یہ پتا تھا کہ حسین کیا ہے۔ میں کنفرم بتاتا ہوں، پتا تھا حسین حق پر ہے، ان نے منہ پر بتایا کہ حسین آپ حق پر ہے، لیکن بات کی برامل المجاہدین کی آتی ہے کہ تنخواہ یزید دیتا، لیکن تنخواہ یزید دیتا ہے۔ بات یہ ہے، سارے لوگ جانتے ہیں، اس کشمیر کے اندر بھی جانتے ہیں، پاکستان کے اندر بھی جانتے ہیں، کوئی ایک بندہ بھی، وہ کہتا ہے طریق لبیک حق پر ہے، کہتے ہیں کوئی ایک بندہ بھی انکار کرنے والا ہے؟ کوئی نہیں ہے، مجھے نہیں ملا آج تک۔ وہ کہتا ہے آپ بات ٹھیک کرتے ہیں، کتنی کمپین کی میں کتنے سالوں سے کر رہا ہوں، بات آپ بالکل ٹھیک کرتے ہیں، یہی حق کا راستہ ہے، دین اس طرح سے آئے گا۔ عمران خان نے دین نہیں لانا، نواز شریف نے لانا ہوتا تو اب اقتدار ان کو مل گیا نا، لے آتے، ان کو اقتدار مل گیا، باریاں مل گئی، اس میں کوشش کرتے، لیکن انہوں نے لانا نہیں۔ اگر لانا ہے تو دین اسی طریقے سے آتا ہے، لیکن ہماری دنیاوی مفادات ہیں، لیکن ہمارے دنیاوی، کسی کے بچے کی نوکری کا مسئلہ ہے، کسی کے عدالتوں میں کیس اٹکے ہوئے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ سیدھی سی بات بتاؤں، خدا سے تجھے نو امیدی، بتوں سے تجھے امیدیں۔ علامہ اقبال نے کیا کہا؟ خدا سے تجھے نو امیدی، بتوں سے تجھے امیدیں، بتا اور کافری کیا ہے، بتا اور کافری کیا ہے۔ ہم ان لوگوں کو چھوڑ کر، امام حسین کا راستہ چھوڑ کر دنیاوی ان لوگوں کے پیچھے پڑے جن کو کل اللہ حد بھی پڑھنی سیدھی نہیں آتی۔ اور فائز کس کے اوپر ہے؟ امامت گبرا کے اوپر۔ امامت، یہ جو منسٹر ہوتے ہیں کس کے اوپر فائز ہوتے ہیں؟ وزیر اعظم ہوتا ہے، سی ایم ہوتا ہے، دوسرا یہ امامت گبرا ہے کہ سب سے بڑی امامت ہے مسلمانوں کی۔ مسجد کے امام کی لوگ ڈگریاں چیک کرتے ہیں، تجوید اچھی آتی ہے کہ نہیں، قرات اچھی آتی کہ نہیں، کبھی ان کی ڈگری بھی ہم نے چیک کی ہے کہ اتنی بڑی پوسٹ پہ لا کر ہم سٹیپ کر کے بٹھاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، امیر المجاہدین نے کہا یہ پرچی ضرور تو لے گی، یہ پرچی ضرور تو لے گی۔ دلیل یہ ہے، جب شہید کا جو گھوڑا میدان جنگ میں جاتا ہے، شہید کا جو گھوڑا میدان جنگ
جنگ کے اندر جاتا ہے اس کی لڈ بھی تلتی ہے، جو لڈ کرتا ہے نا راستے میں اس کی لڈ بھی میزان عمل پر تلے گی، کتنا وزن تھا اس کو نیکیاں ملیں گی۔ جب شہید کے گھوڑے کی لڈ تل سکتی ہے تو آپ کی پرچی جو آپ نے ناموس رسالت یا ختم نبوت کے اوپر یا نبی علیہ السلام کا دین تخت پر لانے کو دی تھی وہ نہیں تلے گی، یقیناً تلے گی۔ تو اگر مولوی دو نمبری کرتے ہیں، وہ کام صحیح نہیں کرتے، انہوں نے خود جواب دینا ہے اللہ کے۔ آپ سے جو پوچھا جائے گا قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا مولویوں نے کیا کیا یا ان لوگوں نے، آپ کے پاس پرچی آئی تھی، پیارے نبی علیہ السلام استفسار کریں گے ضرور ہر بندے سے، یہ بات یاد رکھنا۔ تو ٹوک کہہ رہا ہوں میں، سیدھے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، میرا مطلب اس طرح کا ذہن نہیں ہے لیکن جذباتی ہو جاتا ہوں۔ پوچھیں گے ہر بندے سے کہ جو پرچی تمہارے پاس آئی تھی، دین تمہارے پاس آیا تھا، میرے نمائندے تمہارے پاس آئے تھے، تو نے دین کے ساتھ کیا کیا؟ حسین نے تو 72 افراد کٹا دے، بریو ذمہ ہو گیا، دین کو بچا گئے، تم نے کیا کیا؟ حسین کی قربانی کے بعد تمہارے پاس یہ فکر پہنچی کہ کبھی بھی غلط بندے کو ووٹ بیعت ووٹ ہی ہوتی ہے نا، جب آپ بیعت کر لیتے ہیں تو جو کام وہ کرے گا اس میں آپ برابر کے شریک ہیں۔ میں کنفرم بتا رہا ہوں، مفتیان کرام موجود ہیں، اگر بات غلط کر رہا ہوں ان سے پوچھ لیں۔ جو بندہ کسی غلط بندے کو ووٹ دیتا ہے، وہ بندہ اس سے کرپشن کرتا ہے، وہ بندہ اسے قتل و غارت کرتا ہے، کسی کے حقوق غصب کرتا ہے، یاد رکھیں جتنا سزا اس کی ہے اتنی آپ کی ہوگی۔ قیامت والے دن کہے گے اوئے ہوئے ہوئے، وہ یہ کرپشن ہم نے کب کی، وہ یہ قتل ہم نے کب کیے، یہ غصب ہم نے کب کیے، تب وہ فرشتہ آپ کے سامنے لائے جائے گی کہ ووٹ کس کو کیا تھا، بچایا کس نے تھا، اسٹیمپ تو تم نے خود کی تھی، اسٹیمپ نہ کرتا۔ جو بندہ کسی ظالم کے ساتھ چلا، جو بندہ کسی ظالم کے ساتھ چلا تاکہ اس کو مضبوط بنائے، اس کو کرسیوں پر بٹھائے، اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ مت بولنا من تشبہ بقوم فمنهم۔ رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ آج جتنے بھی آپ لوگ آئے، آپ جتنے بھی لوگ آئے آج تہیہ کر کے اٹھے۔ امام حسین کی ہم نے ماشاءاللہ ان کو سارے ثواب کرنا ہے، تحفہ بھیجنا ہے، ان کو یاد میں ہم نے کانفرنس کی، انشاءاللہ وہ بھی خوش ہوں گے، لیکن ان کے اگر طریقے پر ہم چلیں گے اس سے ڈبل خوش ہوں گے۔ ان کی وہ قربانی رنگ لائے گی کہ میری امت میں اب شعور آ گیا ہے کہ جس راستے کے لیے میں نے اپنے 72 افراد تن من دان دیا، آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ حق کے راستے پر کھڑا ہونا، تعداد نہیں دیکھنی، حق دیکھنا ہے ہمیشہ۔ حق کی فتح اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ ضرور حق والوں کی فتح کرتا ہے، آج نہیں تو کل نبی کا دین ضرور تخت پہ آئے گا، ہم نہیں ہماری نسلیں لے کر آئیں گی، لیکن ان کو ایک راستے پر چلایا ہوگا تب لے کے آئیں گی۔ اگر ہم بھی بھاگتے رہے، جن ایم این اے کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، مجھے بتائیں ہم میں سے اکثر چلو کون سب ہمیں جانتے ہیں، ان کو تو پرواہ ہی نہیں ہوتی ہم کیا کھاتے پیتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، آخری بات میں انشاءاللہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، باقی کربلا انشاءاللہ رضی صاحب سنائیں گے۔ آخری بات کہ بیدہ بن المجاہدین کو جب گرفتاری ہوئی نا ان کی، یہ بات آپ کے لیے سبق ہے، اس سے میں نے بھی بڑا سبق سیکھا ہے۔ جب پہلی گرفتاری ان کی ہوئی تو ان کو پوڑیوں سے گھسیٹ کے نیچے لایا، ایسے جو پوڑیوں سے، مجھے بتایا یہ شفیق صاحب بزرگ ہیں ہمارے، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، ان کو کوئی پولیس والا بندہ پوڑیوں سے کھینچ کے نیچے لائے، وہ ہم معذور بندہ ہو، کتنا دل پہ بار گزرتی ہے ان کے بچوں کے، ان کے شاگردوں کے اوپر، لیکن پھر بھی برداشت کیا۔ ان کو جب کھینچ کے نیچے لائے تو وہ ہنسنے لگے، وہ کیا کیا ہو گیا، وہ ہنسنے لگے۔ ایسا چنے کہا مولوی تو ہنس رہا ہے، تینوں جا کے لتر پڑھنے تھانے، تینوں جا کے لتر پڑھنے، ابھی تو ہنس رہا ہے لیکن تیری ساری ہنسی بند، تو ہنس کیوں رہا ہے، تجھے پتہ ہے ہم تھانے لے جا رہے ہیں، کبھی تقریر پر نہیں لے جا رہے، تیرے استقبال ہوگا وہاں، تیرے ساتھ جو ہوگا سو ہوگا۔ اس نے کہا وہ ٹھیک ہے، تو اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں، میں خود کو سمجھا رہا ہوں کہ پہلے تو نعرے نہیں سے لاڑے، پہلے تو نعرے نہیں سے لاڑے، پہلے تو یہ دعوے نہیں کرنے تھے میں عاشق رسول ہوں یا ختم نبوت کے پیرا دار ہوں، یہ نہیں لگا تھا، اب برداشت کر رہی تھی، اب برداشت کر۔ دوسری، تو جس کی ڈیوٹی کر رہا ہے، تو ایس ایچ او جس کی، ذرا اس کو ایس پی نے حکم دیا گا، کسی ڈی آئی جی نے آگے پریپریشن میں کسی نے کہا ہوگا، تو جس کی ڈیوٹی کر رہا ہے ابھی وہ تمہیں دیکھ نہیں رہا، ابھی وہ تمہیں دیکھ نہیں رہا، تو کیا کر رہا ہے، ڈیوٹی کر رہا ہے، لیکن جس کے لیے میں مار کھا رہا ہوں مجھے براہ راست دیکھ رہا ہے، جس کے لیے میں رزقی مار کھا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اس لیے مالر کبھی کارڈ نہیں لگن دیتے، مالر کبھی کارڈ، دیکھیں ہمارا کتا کوئی ہو، ہمارا پٹا اس کے گلے میں ہو، ایک کتے ہوتے ہیں عام پھرتے ہیں بازاروں میں، ہر بندہ تو اس کو مارتا ہے، بھگا بھاگ بھاگ لفور کتا ہے، ایک رائی صاحب کا کتا جاتا ہے، چودھری صاحب کا کتا جاتا ہے، پیر صاحب کا کتا جاتا ہے، اس کے گلے میں پٹا پڑا ہوا ہے، اس کے گلے میں کیا ہے، پٹا پڑا ہوا ہے، اس کو مارتے ہوئے کھچاتے ہیں کہ نہیں کھچاتے؟ پھر پیر صاحب کو پتہ لگ گیا شام کو پوچھیں گے، راجہ صاحب کو پتہ لگ گیا شام کو گن لے کے گھر آ جائیں گے، کیا
پتا. چودھری صاحب کو پتہ لگ گیا. وہ پوچھے کیسا ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے کہ پٹے والے کتے میں تو جس گلے میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا لگا ہوا نا, اس کتے کو جب کوئی مارتا ہے نا مالک ضرور دیکھتے ہیں. اسی وجہ سے میں اس ایس ایچ او کی بات بتاؤں, حلفاً کہتا ہوں, اس ایس ایچ او کو جس دن اس نے گرفتار کیا دوسرے دن فالج کا اٹیک ہو گیا. قسم اٹھا کہتا ہوں, حلفاً ابھی بھی وہ زندہ ہے, ہاسپٹل میں ہے. فالج کا ٹھیک نہیں ہوا, اس کو فالج کا کیا ہو گیا, ہاتھ پاؤں شیل ہو گئے, زبان بند ہو گئی. اس کا بیٹا لے کے جیل میں آیا امیر المجاہدین کے پاس, حضرت آپ نے لگتا ہے کو دعا دے دی ہے, انہوں نے آپ کے ساتھ بڑا ظلم کیا, معاف فرما دیا. انہوں نے کہا نہیں, خدا واللہ میں نے ان کو کچھ نہیں کہا, اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے, مجھے کیا ہونا ہے. لیکن مالک دیکھ رہے ہیں, لیکن مالک انہوں نے ایکشن لے لیا. چونکہ جس میں مالک کا آتا کتا پاک رسول اللہ تو کیا کہتے تھے, کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے, کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے, کچھنے رسالت اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے. ہماری ڈیوٹی اتنی ہے, یہ بات یاد رکھیں, ہمارا پیغام آپ تک پیغام پہنچانا ہے. عمل آپ نہیں کرتے, آپ نے خود جواب دینا ہے کل. ہم پیارے آقا کی بارگاہ میں ضرور کہیں کہ اگرچہ ہمارے کو کوالٹی نہیں ہے, نہ اتنے پڑھے لکھے ہیں, نہ اتنی ہماری سیاست کے پیچ و خم میں آتے ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آپ تک پہنچایا, اس کا پیغام آپ تک پہنچایا ضرور ہے. اگر آپ اب نہیں چلتے ہیں ضرور اپنے ایمانوں کا احتساب کیجئے گا. کل ہمیں آپ گریبان میں نہیں پکڑ سکتے کہ آپ نے ہمیں بتایا نہیں تھا. یہ مجلس کرنے کا سیراب صاحب کا مقصد یہی تھا کہ ایک پیغام پہنچ جائے کہ آپ دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جائے. بڑی بات ہو گئی, 70 سال سے ہم نے ووٹ دے دیے, کچھ نہیں ہوا, تو آگے بھی کچھ نہیں ہونا, چونکہ ہماری راستہ ہی غلط ہے. ایک بندے نے مظفر آباد جانا, پولیا کی طرف چلتا رہے, پہنچے گا مظفر آباد کبھی نہیں پہنچ سکتا. اس کے لیے مظفر آباد والا ٹریک یوز کرنا پڑے گا, دین لانے کے لیے دین والوں کا ساتھ دینا پڑے گا. یہی کربلا کا پیغام ہے, یہی امام حسین کا پیغام ہے کہ ہمیشہ حق والوں کے ساتھ آپ کھڑے ہو جاؤ. انشاءاللہ یہ جہان بھی اور اس جہان میں بھی کامیابیاں پاؤ گے. انشاءاللہ خود ذہنی سکون محسوس کرو گے. اللہ سے دعا ہے جو ہم نے کہا ہے, میں نے جو کہا ہے آپ نے سنا, اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رسول اللہ لبیک 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 یا